یہ قرآن ہدایت ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن ہدایت ہے۔ کس کے لیے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں شک کی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ بندہ مسلمان حقیقت میں اسی وقت ہے، مومن بندہ اسی وقت بنتا ہے جب وہ اللہ سے ڈرنے لگ جائے اور اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے، تکالیف سے، برائیوں سے بچائے۔ تو وہ برائیوں سے بچنے والا اور اعمال صالحہ کی طرف رغبت کرنے والا جو بندہ ہے وہ حقیقت میں مومن متقی ہے۔ وہ متقی پرہیزگار شخص ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اللہ سے ڈرے، اللہ سے اس طرح ڈرے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف ہو اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ اعمال کی جزا بھی دیتا ہے، وہ حساب بھی لے گا، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے والا اور نیک اعمال کی طرف اپنے آپ کو پھیرنے والا، نیک اعمال کی طرف رغبت کرنے والا شخص، تو یہ متقی شخص ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن، یہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے۔ تو یہ قرآن مجید ان لوگوں کو نفع دے گا، مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن مجید فرقان حمید یہ ان لوگوں کو نفع دے گا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، تو یہ قرآن ان کو نفع دے گا۔ باقی جو اللہ سے نہیں ڈرتے، جو گناہوں سے نہیں بچتے، جو نیک اعمال کی طرف رغبت نہیں کرتے، تو ان کو یہ قرآن نفع نہیں دے گا، ان کے لیے قرآن ہادی نہیں بنے گا۔ بنے گا اس کے لیے جو واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتا ہو اور جو برائیوں سے بچتا ہو، تو یہ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے، یعنی یہ قرآن انہیں نفع دے گا، یہ قرآن انہیں نفع دے گا۔ اسی لیے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے نفع کا ذریعہ ہے، نفع بخش ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، آگے ان متقیوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ ان متقیوں کی صفات ہیں، انہیں شرط بھی کہہ سکتے ہیں، متقیوں کی یہ صفات بھی ہیں اور انہیں شرط بھی کہہ سکتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، متقی کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب یعنی غیب کی باتوں کو سچ مانتے ہیں، غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جی، جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، جو ظاہر نہیں ہیں، ان پر یہ ایمان رکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ چھپی ہوئی باتیں ہیں، جنت جہنم چھپی ہوئی ہیں، یہ چھپی ہوئی چیزیں ہیں، تو جو بھی غیب کی باتیں ہیں ان پر یہ ایمان رکھتے ہیں متقی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دیکھو میں نے کہا کہ نیک اعمال کو بجا لاتے ہیں، تو سب سے پہلے نماز ہے، تو نماز کا ذکر آ گیا۔ ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز ہے نا، تو ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز ہے، تو نماز کا ذکر آ گیا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور یہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کا قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟
قائم کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے ارکان اور نماز کے آداب اور شرائط جو بھی ہیں ان کو بجا لانا، نماز کو اس طریقے سے ادا کرنا کہ نماز کے ارکان، شرائط، آداب وغیرہ کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو ادا کرنا، اسے نماز کا قائم کرنا کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ کہ جن کے لیے قرآن نفع بخش ہے، ہدایت ہے، تو وہ کیسے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ چھپی ہوئی باتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے غیب کی باتیں بتائی ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جنت، جہنم، مرنے کے بعد زندہ ہونا، ان باتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ دوسری صفت کیا بیان کی؟ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہاں یہ سبق ملتا ہے کہ متقی مومن وہی ہے جو نماز قائم کرنے والا ہے، جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھنے والا ہے، جو نماز قائم کرنے والا ہے۔ تیسری صفت میرے رب نے بیان کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ متقی پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو عطا کیا ہے، جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ لیکن خرچ کرنا کون سا؟ ضائع نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے، فی طاعت اللہ، کس میں؟ اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرتے ہیں، یعنی فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور جو نماز قائم نہیں کرتے اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، تو ان کے لیے یہ قرآن ہدایت یعنی نفع بخش نہیں ہے۔ تو یہ تین صفاتیں متقیوں کی بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سمجھ میں آیا کہ مما رزقناہم ینفقون کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فی طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرتے ہیں، اور دوسرے لوگوں پر اس طریقے سے خرچ کرتے ہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔